بات کر لیتے ہیں کیونکہ کل بڑا ہی دلسوز واقعہ پیش آیا ہے. تو ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرح صاحبہ السلام علیکم. فیصل کریم آپ سے مخاطب، امید ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. فرح صاحبہ، پنجگور میں گزشتہ روز واقعہ پیش آیا، گھر میں گھس کے مزدوروں کو جو ہے وہ مار دیا گیا. ابھی سرفراز بگٹی بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے تو کتنی تشویشناک صورتحال ہے یہ؟ اس سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر بلوچستان کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہماری یہاں پر آف کورس رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، لیکن ہماری جو آبادی ہے وہ بہت کم ہے. لیکن مشکل یہاں پر آتی ہے کہ آبادی بہت زیادہ سکیٹرڈ ہے، اور ہمارے جو بجٹ کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے ہی معاملات کو جو ہے ٹیکل کرنے میں نکل جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، آپ کے حکومتوں کی جانب سے تو ترقیاتی کام جو ہیں وہ ہمیشہ ہوتے آئے ہیں، اور اس بار بھی بڑی تیزی سے بلوچستان میں ترقیاتی کام جو ہیں وہ جاری ہیں، اور بہت زیادہ عوام کو اور ان کے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، ان کے بیسک ایشوز ہیں، انہیں فوکس کیا جا رہا ہے. لیکن جب اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کے جو ترقی کا ایک سفر ہوتا ہے وہ بہت سست روی کا شکار ہو جاتا ہے. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اگر بلوچستان کی روایات کو دیکھا جائے، بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے لوگوں کو دیکھا جائے، یا اسلامی روایات کو بھی دیکھا جائے، تو یہ دونوں میں سمجھتی ہوں ان کے بہت زیادہ خلاف باتیں جاتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں اور اس طریقے سے سافٹ ٹارگٹ کی آپ تلاش کرتے ہیں کہ آپ غریب مزدوروں کو مار کر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. اس طریقے سے نہ تو بلوچستان ترقی کرے گا، نہ بلوچستان کے رہنے والے کسی بہتر حالت میں آ سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بالکل رعایت نہیں کی جائے گی. جس طرح آپ نے وزیر اعلیٰ کی بھی بات سنی کہ بلوچستان کو چاہیے کیا، ہمیں اچھی تعلیم چاہیے، ہمیں ترقی چاہیے، ہماری سڑکیں بنی ہونی چاہیے، ہمیں صحت کی سہولتیں چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے. اب تو زمانہ کہاں سے کہاں نکل گیا. آپ یہ دیکھیں کہ آئی ٹی کا دور ہے اور حکومتیں بالکل اپنی محنت بھی کر رہی ہیں، اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت بھی دن رات کر رہی ہیں. اور یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمارا دفاعی نظام بھی بہت زیادہ مضبوط ہے. ہماری جس طریقے سے فورسز ہیں وہ بھی دن رات محنت کر رہی ہیں، اور کسی طور بھی ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ آتے ہیں اس قسم کی حملے کر کے، معصوم جانیں لے کے، اور پھر اپنے بلوں میں چھپ جاتے ہیں. لیکن یہ کب تک اپنے بلوں میں چھپے رہیں گے؟ انشاءاللہ انہیں ڈھونڈ کے نکال کے ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. اچھا فرح صاحبہ، کیونکہ آپ اس پریس کانفرنس میں خود موجود تھیں جس میں عدیلہ بلوچ بھی موجود تھیں، ان کو سیکیورٹی فورسز نے ریکور کرایا، ان کا بڑا پہل کا خیز انکشاف تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ بلوچ خواتین اگر اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں جاتی ہیں، خدا نخواستہ اپنی مرضی سے نہیں جاتی ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اس کا مطلب فرح عظیم شاہ صاحبہ صرف یہ نہیں ہے کہ ترقی نہیں ہے اور تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک ایسا مضبوط نیٹ ورک ہے جو سائیکالوجیکلی بھی ینگ بلوچ لڑکے لڑکیوں کو ٹریپ کر رہا ہے. جی بالکل، آپ نے جس طرح عدیلہ کی بھی پریس کانفرنس سنی اور اس نے بالکل یہ انکشاف کیا کہ حالانکہ وہ ایک کوالیفائڈ نرس ہے، اور کچھ عرصے اس نے کہا کہ پہلے مجھ سے رابطہ کیا گیا اور اس کی برین واشنگ جو تھی وہ شروع کی گئی. پھر اسے پہاڑوں پہ لے کے جایا گیا اور وہاں پر 3 روز کے لیے رکھا گیا اور بہتر مستقبل کے خواب دکھائے گئے. یہاں پر دیکھیں، ہمارے وزیر اعلیٰ نے بھی بہت سختی سے تمام منتخب اراکین کو یہ کہا ہے کہ اپنے علاقوں میں جو ہے اپنے رابطوں کو مزید تیز کریں، اور اسکول، کالجز اور یونیورسٹی لیول پہ بھی ٹیچرز کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ بچے بچیوں پہ نظر رکھی جائے. اور اسی طریقے سے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی اپنے جو ہمارے ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، میں انہیں بھی یہ پیغام دوں گی کہ وہ اپنے بچے بچیوں پر کڑی نظر رکھیں کہ وہ کس سے مل رہے ہیں، کن سے رابطے میں ہیں. دیکھیں، اب جو ملک دشمن عناصر پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ دیکھیں آپ رونما ہوتے ہیں. اور پھر اگر بلوچستان کی میں یہاں بات کروں تو بلوچستان کے جو ڈائمنشنز ہیں آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ مختلف ہیں. یہاں پر آپ کے 2 بارڈرز بھی ٹچ کرتے ہیں، اور پھر جن ممالک کے انٹرسٹ یہاں پر موجود ہیں ان کی ایجنسیز بھی یہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہیں.
تو اب حکومت کی جانب سے تو بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور ہمارے دیکھیں سب سے زیادہ جو مسئلہ کہاں پر آتا ہے کہ بے روزگاری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس بار ہماری گورنمنٹ نے 30,000 کے قریب جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں ہم مختلف باہر کی یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ کورسز کرنے کے لیے، پڑھائی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ تو ہم تو بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں، ہمیں اپنی یوتھ کو انگیج کرنا ہے، ہم نے اپنے کھیلوں کے میدان آباد کرنے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم دینا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک یہ پیغام بھی دوں گی، جو دشمن ہیں ہمارے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا پاکستان کو توڑ سکتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ملک جو ہے 27 رمضان کو وجود میں آیا اور پھر کلمے کی بنیاد پر یہ کھڑا ہے۔ تو اسے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہاں پر یہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جو پہاڑوں پر موجود ہیں، میں انہیں بھی یہی کہوں گی کہ اس جنگ میں اسلحے کے زور پر آپ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اور اس جنگ میں نقصان کس کا ہے؟ آپ کے اپنے لوگوں کا ہے۔ اگر آپ اتنی ہی ہمدردی رکھتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے تو آئیں بلوچستان کی سرزمین پہ رہتے ہوئے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے ان کی حقوق کی جنگ لڑیں۔ اچھا فرح صاحبہ، یقیناً آپ نے بالکل یہ صحیح فرمایا۔ اچھا ایک سوال میرا یہ ہے مختصراً کہ آپ نے بات کی کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ بھی ٹریپ ہو رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ارلیئر ٹاک میں یہ بھی کہا کہ کیونکہ بلوچستان کی آبادی اتنی کم ہے اور وہ اسکیٹرڈ اتنی ہے نا، دور دراز، دالبندین ایک طرف ہے، چاغی ایک طرف ہے، تربت ایک طرف ہے، گوادر ایک طرف ہے، واسٹ ٹرین، بہت ہی مشکل ٹرین ہے۔ اب ان دو ٹرینز کے نوجوانوں کو اپروچ کرنے کے لیے، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو اپروچ کرنا، جو اسکیٹرڈ پاپولیشن میں غریب آبادی دور دراز علاقوں میں رہ رہی ہے ان کو اپروچ کرنے کے لیے، آپ سمجھتی ہیں وقت آ گیا ہے کہ ایک نئے طریقے سے اسٹریٹجی بنائی جائے، ان دونوں جو نوجوانوں ہیں ان کو مختلف طریقوں سے اپروچ کیا جائے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ am I audible now فرح صاحبہ؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی آلموسٹ میں نے ویسے آپ کا کوشچن سن لیا تھا۔ دیکھیں جی جس طرح بالکل اسکیٹرڈ آبادی تو ہے، اب ہم نے اپنے نوجوانوں کو آف کورس کہ اچھا ان سے رابطے آف کورس جو ان کے منتخب کردہ نمائندے ہیں انہی کے ذریعے ہوں گے، اور وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں۔ اور پھر ہم نے بالکل اپنے بچوں کو نیگیٹیوٹی کی طرف جانے کے لیے روکنا ہے، اور یہ ہوگا ایک سسٹینیبل پیس کے تھرو کہ ہم نے جو رابطے ہیں انہیں بھی تیز رکھنا ہے، اور ان کے بیچ میں وہ رابطے جو ہیں منقطع نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر جو ایکٹیویٹیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت زیادہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ لائن اپ کی گئی ہیں، اور مختلف، اگر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں اب بہت جلد ایک سپورٹس لیگ بھی ہونے جا رہی ہے، اور کچھ اس قسم کے جو ورک شاپس ہیں تعلیمی حوالے سے وہ بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اور پھر گوادر، پنجگور، اگر پنجگور اور گوادر میں اس قسم کے واقعات تو ہم سنتے ہیں، لیکن میں میڈیا کو یہ گزارش ضرور کروں گی کہ تربت اور گوادر میں بہت انٹلیکچوئل لوگ بھی موجود ہیں جو بہت زیادہ پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔